تو نماز پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے. اس کتاب کے اندر آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا مکمل مسنون طریقہ، نبوی طریقہ آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے کن کن چیزوں سے ایک شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے بیان کیا تھا. ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر مرد ہو یا عورت ہو، منی کا خروج ہو تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح میاں بیوی کے ہم بستری سے اگر دونوں کے ختنے آپس میں مل جائیں تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح خواتین کے حیض و نفاس کے خون کا آنا بند ہو جائے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کسی کی وفات ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے غسل دے اور غسل دینے کے بعد اس کی تدفین کرے. اور آخری چیز ہم نے بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو، اسلام قبول کرے تو اسے غسل کرنا ضروری ہے. البتہ جمعہ کے دن غسل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اختلاف ہے. افضل یہی ہے کہ جمعہ کے دن بھی غسل ایک انسان کرے. بہت سارے علماء نے اسے واجب کہا ہے اور بہت سارے علماء نے اسے مستحب کہا ہے. تو مستحب ہو پھر بھی ایک انسان کو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکی کا غسل ہے، یہ عبادت ہے. اب جب ہم نے جان لیا کہ غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غسل کیسے کیا جائے، اس غسل کا شرعی طریقہ کیا ہے. اگر جنابت کی وجہ سے کوئی غسل کر رہا ہے تو اس کا طریقہ عام غسل سے الگ ہے تھوڑا سا. جنابت کی وجہ سے غسل کرنے کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت احتلام ہو جائے اور غسل کرے، احتلام ہو جانے کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ منی کا خروج ہو چکا ہے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ اپنے کپڑے پر یا جسم پر منی کا اثر دیکھ رہا یا دیکھ رہی ہے تو اس پر غسل واجب ہے. اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے بھی غسل جنابت کہتے ہیں. تو یہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہوگا؟ غور سے سنیں. ہم نے کہا کہ یہ غسل جنابت عام غسل سے تھوڑا سا مختلف ہے. غسل جنابت کے دو طریقے ہیں. ایک ہے جو کافی ہو جائے، یعنی اس طریقے سے غسل کرنے کی بنا پر ایک انسان کو پاک مان لیا جائے
کافی ہے، غسل اس کا ہو گیا الحمدللہ، وہ پاک ہو چکا ہے، اب نماز پڑھ سکتا ہے، دوسری عبادتیں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہے کافی ہو جانا، ایسا غسل جو کافی ہو جائے اور ایک ناپاک انسان کو پاک کر دے۔ اور دوسرا ہے سنت کے مطابق غسل کرنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، تاکہ ایک انسان پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیکی بھی حاصل کر لے، اتباع سنت کی نیکی بھی اسے مل جائے۔ تو یہ ہے مسنون غسل۔ تو غسل دو قسم کے ہیں، ایک ہے کہ کافی ہے، ناپاک تھا پاک ہو گیا، نماز روزے کر سکتا ہے، اور دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تطبیق دینا، سنت کے مطابق غسل کرنا۔ جہاں تک کافی ہو جانے کا معاملہ ہے کہ ایک انسان جنبی تھا، احتلام کی وجہ سے یا بستری کی وجہ سے اب اسے پاک ہونا ہے، تو اس کے لیے اتنا کافی ہے نیت کر کے کسی ندی میں، چشمے میں، نہر میں، تالاب میں یا واش روم میں جائے اور اپنے پورے بدن کو بھگا لے۔ ایک بندہ گیا ایک ندی میں اور اس کے دل میں نیت ہے کہ میں ناپاک ہوں، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، جا کے ندی میں اس نے ڈبکی لگائی اور پورے جسم کو ایک مرتبہ مل لیا تاکہ کہیں پر کوئی خشکی نہ رہ جائے، ہر جگہ پر پانی پہنچ گیا ہے، ڈبکی لگائی، ہر جگہ پر پانی پہنچ گیا، اس بندے کو پاک مانا جائے گا۔ یہ کافی ہے، یہ غسل کافی ہے، اب اسے ناپاک نہیں مانا جائے گا، وہ پاک ہے۔ وہ شہروں میں ندی نالے نہیں ہوتے، لوگ واش روم میں غسل کرتے ہیں۔ ایک بندہ گیا، دل میں نیت ہے میں ناپاک ہوں، میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، شاور چلایا اور پورے جسم کے اندر پانی پہنچ گیا، کوئی جگہ خشک نہیں ہے، پاک ہو جائے گا وہ، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے کافی ہو جانا، ایسا غسل جو کافی ہو جائے اور ایک ناپاک کو پاک کر دے۔ دوسری قسم ہم نے کہا تھا کہ سنت کے مطابق غسل کرنا، تاکہ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اتباع سنت کی نیکی بھی حاصل ہو۔ تو اس کا طریقہ سنیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوائلٹ جائیں، باتھ روم جائیں، اور سب سے پہلے شرمگاہ کی صاف صفائی کریں، بلکہ اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھل لیں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ صابن وغیرہ سے اچھی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیں۔ اس کے بعد شرمگاہ کی صاف صفائی کریں صابن وغیرہ سے اچھی طریقے سے، اور اس کے بعد شرمگاہ کی صاف صفائی اچھی طریقے سے کر لینے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اگر پیشاب ہو سکے تو پیشاب کر لیں، کیونکہ بعد میں پیشاب کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ منی کے قطرے جو اندر ابھی موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں پیشاب کے ساتھ نکل جائے، تو ابھی غسل سے پہلے ہی آپ استنجا سے فارغ ہو جائیں، ہاتھ کی صاف صفائی کر لیں اچھی طریقے سے صابن وغیرہ سے، پیشاب کریں اور شرمگاہ کی اچھی طریقے سے صابن سے صاف صفائی کر لیں۔ اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کریں، اور وضو کرنے سے پہلے جس طرح آپ بسم اللہ کہتے ہیں یہاں بسم اللہ کہیں گے، یہ بسم اللہ وضو کے لیے کہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ وضو کریں۔ انشاءاللہ ہم وضو کا طریقہ بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے آج کے درس میں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ وقت اگر ہمارے پاس بچے تو آپ جس طرح وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اسی طرح وضو کریں، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کریں۔ اس وضو میں پیر دھلنے کا جو مسئلہ ہے آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو پیر دھل لیں یا پھر اسے چھوڑ دیں، ابھی پیر نہ دھلیں۔ پیر کب دھلیں گے اگر چھوڑ دیں گے تو؟ سب سے آخر میں جب غسل مکمل ہو جائے۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور
مکمل وضو کر لینا، یعنی پیر کے ساتھ، پیر دھلنے کے ساتھ، یہ بھی ثابت ہے۔ دونوں طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جس طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں مکمل وضو کر لیں۔ وضو سے فارغ ہو گئے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد بال کے جڑوں تک پانی پہنچائیں، پانی لیں اور بال کے جڑوں تک پانی پہنچائیں، اور بال کے جڑوں تک پانی پہنچانے کے بعد 3 لپ پانی لے کر سب سے پہلے اپنے سر کے داہنے حصے کی طرف بہائیں، اور پھر اس کے بعد بائیں حصے کی طرف، پہلے سر کے داہنے حصے میں اور پھر اس کے بعد سر کے بائیں حصے میں۔ باقی اعضاء جو جسم کے ہیں وہ بھی اسی طرح پہلے داہنے حصے کو دھلے اور پھر بائیں حصے کو دھلے۔ جسم کا جو باقی حصہ ہے، جسم کے جو باقی اعضاء ہیں، ان کو بھی آپ اسی طرح پہلے داہنے حصے کو دھلیں گے اور پھر اس کے بعد بائیں حصے کو۔ آخر میں اگر آپ نے وضو کے بعد فوراً پیر نہیں دھلا تھا تو اب پیر دھلیں گے، اور پیر اگر دھل چکے ہیں تو اب پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہر جگہ پر آپ نے پانی پہنچایا، اس کے بعد مزید اطمینان کے لیے اگر پورے جسم پر پانی پہنچا دے، ایک مرتبہ پورے جسم پر پانی بہا دے، بہتر ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش رکھیں کہ کہیں پر بھی جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ گیا تو غسل نامکمل ہے، خشک رہ جانے کی بنا پر یہ غسل نامکمل ہوگا اور انسان پاک نہیں ہو پائے گا۔ البتہ پانی کے استعمال میں جتنا ممکن ہو سکے اختصاد سے کام لیں، یعنی پانی کو کم استعمال کرنے کی کوشش کریں، جتنا ممکن ہو سکے پانی کی فضول خرچی سے ایک انسان بچنے کی کوشش کرے۔ چاہے آپ کے پاس پانی وافر مقدار میں کیوں نہ ہو، اتنا زیادہ پانی ہے کہ پورے گھر والے 2-3 سال مل کر بھی ختم نہیں کر سکتے، اور روزانہ پانی آ بھی رہا، پھر بھی بلکہ آپ اگر کسی ندی اور نالے میں بھی کھڑے ہیں، وہاں پر بھی پانی کا استعمال انسان کو ہمیشہ احتیاط سے کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے، بلکہ ہمیں اپنے بال بچوں کو اور نئے جنریشن کو اس کی خصوصی ٹریننگ دینی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں پر فوکس کرتے ہیں، روپیے پیسے کے خرچ کرنے پر ان کی تربیت کرتے ہیں کہ فضول خرچی سے بچیں، تو روپیے پیسے کے فضول خرچی سے بچنے سے زیادہ ہمیں پانی کے فضول خرچی سے بچنے کی انہیں تربیت دینی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی امانت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے جس کا کوئی بدیل نہیں ہے، کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے اس کا۔ اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو ہم ترس جائیں گے، اور ہمارے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ اس پانی کو اپنے بل بوتے پر حاصل کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس نعمت کے زائل ہو جانے کی صورت میں کیا پریشانی آ سکتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پانی اتنا زیادہ ہم برباد کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کی معمولی قلت نہیں ہے، حد سے زیادہ قلت ہے، اور یہی اگر صورتحال جاری رہی تو ڈر ہے کہ کہیں آنے والے وقت میں لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ پینے کا پانی نہ ملے۔ تو اس بارے میں بیداری لانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پانی کا استعمال کم سے کم ہو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جگہ خشک چھوڑ دیں کم پانی استعمال کرنے کی دلیل کے بنا پر، کہ کم پانی استعمال کرنا تھا اس لیے کچھ جگہ خشک ہم نے چھوڑ دی ہے تاکہ پانی کم سے کم استعمال ہو۔ یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ پانی کا بھی استعمال کریں لیکن کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر خشک رہ گئی کوئی جگہ، آپ ناپاک ہی ہیں، پاک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے غسل جنابت کا طریقہ۔ عورت اور مرد کے غسل میں کیا کچھ فرق ہے؟ حقیقت میں عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے۔ بس ایک چیز میں عورتوں کو خصوصی رعایت شریعت کی طرف سے دی گئی ہے۔ چونکہ عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں
اور بال بھیگ جانے کی صورت میں ان کے بیمار پڑنے کا ڈر رہتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو بال کے سکھانے میں، خصوصاً سردی کے موسم میں یا برسات کے موسم میں. تو عورتوں کو شریعت نے خصوصی رعایت دی ہے. کیا رعایت ہے یہ رعایت ہے کہ اگر ان کی چوٹی بندھی ہوئی ہو، عورتیں چوٹی باندھتی ہیں نا بالوں کی، تو اگر چوٹی بندھی ہوئی ہو ایسی صورت میں انہیں غسل جنابت کے لیے چوٹی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، انی اشد وفر رأسی افانقضه لغسل الجنابہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بال کی چوٹی بہت سخت باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے وقت اس چوٹی کو کھولنا میرے لیے ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں چوٹی کھولنے کی. انما یکفیکی ان تحثی علی رأسکی 3 حثیات ثم تفیضین علیک الماء فاذا انت قد تطہرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کیسے غسل جنابت کریں گی آپ. انما یکفیکی ان تحثی علی رأسکی 3 حثیات، 3 چلو یا لب کہیں پانی لے کر اپنے سر پر بہا دے. ایک لب آپ نے پانی لیا، سر پر بہایا، چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں. پھر دوسرا لب پانی لیا، سر پر بہا دیا، تیسرا لب پانی لیا، سر پر بہا دیا. یہ سر کا معاملہ کمپلیٹ. ثم تفیضین علیک الماء، اب اس کے بعد اپنے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہا لیں. فاذا انت قد تطہرین، اس طریقے سے آپ پاک ہو جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے غسل جنابت کا یہ طریقہ بیان کیا. ان کے غسل جنابت کے طریقے میں معمولی رعایت ہے. اور رعایت کیا ہے؟ اگر چوٹی بندھی ہوئی ہو تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل جنابت کا تذکرہ کیا سوال میں، افانقضه لغسل الجنابہ، غسل جنابت میں کیا اس چوٹی کو کھولوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون حیض کے خون سے پاک ہو، مینس سے پاک ہو، یہ جنابت کا غسل نہیں ہے، یہ مینس سے پاک ہونے کا غسل ہے، حیض سے پاک ہونے کا جو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہے خاتون کو. یا نفاس سے کوئی خاتون پاک ہو. نفاس کا خون کسے کہتے ہیں؟ ولادت کے بعد جو خون آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں. تو حیض سے پاک ہونے کے بعد یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد خاتون جو غسل کرے، کیا اس غسل میں بھی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس میں چوٹی کھولنے کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے، اور اس میں راجح معلوم یہی ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ غسل حیض میں اور غسل نفاس میں بھی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح غسل جنابت میں ضرورت نہیں ہے، غسل حیض میں بھی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بغیر چوٹی کھولی ہوئے صرف اسی طرح غسل کرے جس طرح جنابت کا غسل کرتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. یہ جب عورتوں کے غسل حیض کی بات آئی ہے تو ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں. عورتیں حیض کا غسل کب کریں گی؟ جواب آسان ہے، جب حیض آنا بند ہو جائے. جب حیض آنا بند ہو جائے، پاک ہو جائے تو اس وقت غسل کریں گی. لیکن پریکٹیکل یہ مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے. خواتین کے معاملات وہ زیادہ بہتر جانتی ہے، اور ہر عورت کا معاملہ ایک دوسری خاتون سے الگ ہوتا ہے. یہ کنفرم نہیں کر پاتی کہ ابھی میں پاک ہوئی ہوں یا پاک نہیں ہوئی ہوں. شک و شبہ کے اندر رہتی ہے، پریشان رہتی ہے.
کہ کیا میں پاک ہو چکی ہوں، اب مجھے غسل کرنا ہے، نماز شروع کر دینا ہے، اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے، یا ابھی بھی میں حیض کی حالت میں ہوں، وہ تمیز نہیں کر پاتی بہت ساری خواتین۔ ہر ایک خاتون کا معاملہ الگ الگ بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، البتہ میں کچھ اصول و ضابطے بیان کر رہا ہوں، اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اکثر و بیشتر مسئلے خواتین کے حل ہو جائیں گے۔ کچھ اصول و ضابطے بیان کر رہا ہوں، اس کی روشنی میں وہ اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو جیسے جیسے پاکی کا وقت قریب آتا جائے گا، آخر میں اس خون کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا، زردی مائل یا مٹی کی طرح اس کا رنگ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سفید رنگ کا ایک پانی نکلے گا، جو پاکی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر سفید رنگ کا یہ پانی نکل گیا، آ گیا، تو اس کا مطلب کہ حیض کا خون آنا بند ہو چکا۔ سفید رنگ کا یہ پانی آ جانا حیض کے بند ہونے کی سب سے بڑی علامت، کہ یہ خاتون اب حیض سے پاک ہو چکی ہے، اب یہ حائضہ نہیں ہے، اب اس کے اوپر نماز، روزے اور دوسری عبادتیں واجب ہو چکی ہے جو حیض کی وجہ سے اب رکی ہوئی تھی، اب یہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ لیکن غسل کے بعد اب اگر کسی خاتون کا یہ سفید رنگ والا پانی نہ آئے، بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہے حیض سے پاک ہو جاتی ہے، یہ پانی آتا ہی نہیں سفید رنگ والا، تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں پاک ہو چکی ہوں؟ تو اس کے لیے دوسری علامت ہے، دوسری علامت ہے کہ خون کا آنا بند ہو جائے، کچھ بھی اب خون نہیں آ رہا، جو خون کا آنا جاری تھا یہ مکمل طور پر اب بند ہو چکا ہے، نہ لال رنگ کا خون آ رہا ہے، نہ زردی مائل، نہ مٹی مٹمئلہ، کسی طرح کا کوئی خون آنا اب جاری نہیں ہے، تو یہ دوسری علامت ہے کہ اب وہ حیض سے پاک ہو چکی ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے، اس خاتون کو اب پاک مانا جائے گا، لیکن جب تک جاری رہے، چاہے لال رنگ کا خون بہنا جاری رہے، چاہے مٹمئلہ، چاہے زردی مائل، جب تک مکمل خون آنا بند نہیں ہوا ہے یا سفید رنگ کا وہ پانی آنا جاری نہیں ہوا ہے، تب تک وہ اس خون کو حیض کا خون مانے گی اور پاکی کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرے گی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کو نصیحت کرتی تھی کہ دیکھو طہر کے لیے جلد بازی نہ کرو، اگر خون آ رہا ہے چاہے وہ زردی مائل ہو چاہے مٹی کے رنگ کا ہو، ابھی بھی اس کو حیض مانو تم، اور ابھی نماز روزے سے رکی رہو، جلد بازی نہ کرو۔ بہت ساری خواتین جلد بازی کرتی ہے، غسل کر لیتی ہے، بعد میں کہتی ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ خون آ گیا، تو آپ کو پہلے غسل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی جلدی، یہ آپ نے جلدی کی، اس وجہ سے یہ پریشانی آپ کے ساتھ آئی ہے۔ تو یہ ہم نے کہا کب؟ مکمل طور پر بند ہونے سے پہلے یا یہ سفید رنگ کا پانی آنے سے پہلے، یہ مکمل حیض کی حالت ہے، اور اس صورت میں اسے نماز روزے سے رکے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ ملنے سے رکے رہنا ہے۔ اب اگر پاک ہو جاتی ہے، دو علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو گئی، پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد مثال کے طور پر سفید رنگ کا یہ پانی آ گیا، جیسے شاید اسے سادہ سراب یا کیا کہتے ہیں، بہرحال خواتین سمجھتی ہے اسے سفید رنگ کا یہ پانی حیض کے ختم ہونے کے بعد جو آتا ہے، اس کے بعد اگر پھر دوبارہ مٹمئلہ رنگ کا یا زردی مائل پانی دوبارہ یا خون دوبارہ دکھائی دے، سفید رنگ کا پانی آنے کی وجہ سے اس نے آپ کو پاک سمجھا، غسل کر لیا، اور غسل کے بعد دوبارہ دیکھ رہی ہے کیا کہ پھر زردی مائل خون آنا شروع ہو گیا یا مٹمئلے رنگ کا خون آنا شروع ہو گیا، اب دوبارہ وہ اوریجنل لال رنگ کا جو خون ہوتا ہے حیض کے شروعاتی ایام میں، وہ خود تو نہیں آئے گا، اگر پاک ہو چکے تو وہ خود تو نہیں آئے گا، البتہ زردی مائل والا خون آ سکتا ہے، مٹمئلے رنگ کا خون آ سکتا ہے غسل کے بعد، بہت ساری خواتین کو آتی ہیں،
تو اس خون کو جو زردی مائل یا مٹمئلے رنگ کا ہے، پاکی کے بعد جو آیا ہے، تو اسے حیض شمار نہیں کیا جائے گا، اسے حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک صحابیہ فرماتی ہے کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، کہ مٹمئلے رنگ اور زردی مائل رنگ والے خون کو طہر کے بعد ہم حیض شمار نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے خیال سے ایسا نہیں کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی ان کو کہ اسے شمار نہیں کرنا ہے حیض اور نفاس میں سے، اس لیے وہ شمار نہیں کرتی تھی۔ تو یہ ہے ایک عام ضابطہ، امید ہے کہ انشاءاللہ اسے اگر اچھی طرح آپ سمجھ گئے، خواتین اسے 2-3 مرتبہ سنیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ جب پاک ہو گئی تو غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اس کے لیے ہر چیز اب جائز ہے، حلال ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گی، روزے کے ایام ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، دوسری عبادتوں سے جو رکی ہوئی تھی ان عبادتوں کو انجام دینا شروع کر دیں گی۔ جیسے اور کون سی عبادت ہے جو رکی رہ سکتی ہے حیض کی حالت میں؟ نماز اور روزے کے علاوہ اور کون سی عبادت ہے کوئی عبادت اور؟ جیسے حج ہے، طواف کرنا جائز ہے حیض کی حالت میں؟ حیض کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اب پاک ہو جانے کے بعد جائز ہے اس کے لیے طواف کرنا۔ ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اسی طرح کوئی شخص جنبی ہے تو کیا اس حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ مصحف لے کر تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہے، قرآن لے کر ہاتھ میں تلاوت کرنا درست نہیں ہے۔ جو کچھ یاد ہے زبانی طور پر اسے دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سلام میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار تو ہے، صبح شام کے اذکار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے اعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو یاد ہے۔ البتہ مصحف سے پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو مدرسے کی طالبہ ہے، اسے کلاس میں جانا ہے، اب اگر حیض کی وجہ سے کلاس میں نہیں جاتی، سبق نہیں سناتی، تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ یا اگر کوئی خاتون معلمہ ہے، ٹیچر ہے مدرسے کے اندر، اگر وہ کلاس نہ جائے تو طالبات کی بہت زیادہ کیا ہو جائے گی؟ غیر حاضری ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا ان کا۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرام کے اندر خواتین کے قرآن کے حلقے چلتے ہیں باضابطہ روزانہ، اور شاید پوری دنیا میں اتنا بہترین سسٹم اور کہیں پر نہیں ہے جو مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرام کے اندر، خصوصاً مسجد نبوی کے اندر جو خواتین کی تعلیم کا سسٹم ہے، اتنا شاندار سسٹم شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اب ان خواتین کو جو پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں وہاں پہ، حیض کے ایام میں اگر وہ مسجد نبوی نہ آئے، انہیں مسجد میں بیٹھنا بھی پڑے گا، قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، حدیث بھی پڑھنی پڑے گی، تو کیا کریں؟ یہ چھوڑ دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں کی خواتین کے لیے علماء نے باضابطہ فتویٰ دیا ہے کہ طالبات کے لیے اور معلمات کے لیے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے مسجد میں آنا اور قرآن کو پڑھنا جائز ہے۔ البتہ قرآن پڑھتے وقت اتنی احتیاط برتے کہ ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہن لیں، یا صفحہ الٹنا ہو تو قلم سے یا کسی لکڑی سے صفحے کو الٹے، یا کسی سے کہے اپنی سہیلی وغیرہ سے کہ یہ صفحہ الٹ کے دے دو، ڈائریکٹ قرآن کو ٹچ نہ کرے، اتنا احتیاط برتے۔ میں ان کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے وہاں کی خواتین درس میں جاتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، پڑھاتی رہتی ہے، مسجد کے اندر بیٹھتی بھی ہے اور ساتھ میں
قرآن بھی سناتی رہتی ہے، جب مصحف کو چھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو خود سے مصحف نہیں چھوتی، ہاتھ سے ٹچ نہیں کرتی۔ تو یہ احتیاط وہاں کے علماء نے ان کے لیے ذکر کیا، اور اسی طرز پر وہاں پہ عمل چل رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں غسل جنابت کے مسئلے میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے غالباً ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کسی پر غسل جنابت بھی رہے اور جمعہ کے دن کا غسل بھی رہے تو کیا کرے گا؟ ذکر کیا تھا مسئلہ؟ کیا کرے گا وہ؟ راجح یہ ہے کہ وہ ڈبل غسل کرے گا، ایک غسل کافی نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ غسل جنابت کے تعلق سے، ہم نے کہا غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہنے کے بعد کیا کرے گا؟ وضو کرے گا اور پھر غسل کرے گا۔ اگر کوئی شخص وضو کرنا بھول گیا ہو، یا بھولا نہیں تھا، یاد تھا لیکن اس نے وضو نہیں کیا، فقط غسل کیا، جیسے کہ دل میں ہے پورا کہ میں ناپاک ہوں، اس وجہ سے مجھے غسل کرنا ہے، گیا شاور چلایا اور اچھی طریقے سے پورے جسم کو دھل لیا، آ گیا باہر، نیت بھی ہے غسل سے پاک ہونے کا، لیکن اس نے وضو نہیں کیا۔ جو کافی تھا طریقہ، پہلا طریقہ جو ہم نے ذکر کیا، اسی طریقے سے اس نے غسل کر لیا، وضو نہیں کیا تھا۔ کیا اب غسل جنابت سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے یہ بندہ وضو کرے گا یا وضو نہیں کرے گا؟ یہ بندہ اب وضو نہیں کرے گا۔ غسل سے پہلے اگر وضو نہیں کیا ہے تو غسل کے بعد اب وضو نہیں کرے گا، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں الاستذکار کے اندر اتفاق نقل کیا ہے، تمام علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اگر غسل سے پہلے وضو نہیں کیا ہے تو غسل کے بعد اب اسے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غسل طہارت کبریٰ ہے، اور وضو کیا ہے؟ طہارت صغریٰ ہے۔ جب طہارت کبریٰ اس نے حاصل کر لیا تو طہارت صغریٰ بدرجہ اولا اس کے اندر موجود ہے، ایڈ ہے۔ اب الگ سے غسل کے بعد اسے وضو کرنے کی، طہارت صغریٰ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے وہ نماز پڑھے گا، الا کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہو، یعنی غسل کے بعد یا غسل کے دوران کوئی ایسا عمل کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی ہم بیان کریں گے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غسل کے دوران ہوا خارج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی غسل مکمل ہی ہوا تھا یا مکمل ہونے والا تھا، ہوا خارج ہو گیا، اب کیا اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اسے اب وضو کرنا پڑے گا کیونکہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر غسل کے بعد کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے، ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑ جائے، اسے نئے سرے سے پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تبھی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ یا دوران غسل شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے، ٹچ کر جائے، تو پھر اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا ہے اس کا، اب اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے پہلے کیا کہا تھا کہ اچھی طرح شرمگاہ کی صاف صفائی کر لے غسل سے پہلے، تاکہ دوران غسل اسے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ شرمگاہ کو اگر کوئی شخص ڈائریکٹ ہاتھ لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو اس سے کیا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی ہم بیان کریں گے تفصیلات کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ہے ہمیں کہ اگر کسی نے غسل جنابت سے پہلے وضو نہیں کیا ہے تو غسل جنابت کے بعد اسے وضو کرنے کی ضرورت نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت
نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی وضو کرتا ہے، غسل کیا، غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تھا، اب غسل کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا یہ جائز ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے کہ کوئی غسل کے بعد وضو کرے۔ تو آپ کو وضو اگر کرنا ہے تو پہلے کر لیں، بھول گئے یا آپ نے قصدن چھوڑ دیا تھا تو غسل کے بعد آپ وضو نہیں کر سکتے، اب نماز پڑھے اسی غسل سے، الا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو، کوئی ایسا کام آپ نے کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تب آپ دوبارہ وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ اب آپ کے سامنے وضو کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا، اب وضو کیسے کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ اجمالی طور پر بیان کیا ہے، لیکن تفصیلی طریقہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث میں ہی مل سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ اجمالی طور پر بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، بلکہ پریکٹیکل بھی اللہ کے رسول نے وضو کر کے دکھایا صحابہ کرام کو، اور اللہ کے رسول کے وضو کے طریقے کو صحابہ کرام نے، متعدد صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، جن میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو نقل کیا ہے۔ وضو کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا اسے نیت نہیں کہتے، نہ شرعی طور پر اسے نیت کہتے ہیں، نہ عرف میں اسے نیت کہا جاتا ہے۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، اور ایک عقل مند آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اپنا ہر عمل نیت سے ہی کرتا ہے۔ دوسرے ہفتوں میں ہم نیچے فلور میں درس کے لیے بیٹھتے ہیں، آج جو اوپر فلور میں آئے ہیں، کیا آنے سے پہلے ہم نے اپنی زبان سے کہا تھا دوسرے فلور میں جا رہے ہیں درس میں بیٹھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے؟ کسی نے کہا؟ اپنی زبان سے کوئی نکالا تھا؟ لیکن دل کے اندر ارادہ تھا یا نہیں تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں اوپر؟ اسی کو نیت کہتے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت کا ہونا ضروری ہے، اگر نیت نہ ہو تو اسے شرعی طور پر وضو نہیں مانا جائے گا، بلکہ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہر انسان جب کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، آپ کے دل کے اندر تھا کہ آپ کس لیے کھڑے ہیں؟ آئے کیوں ہیں مسجد؟ دوسرے وقت میں تو نہیں آئے تھے۔ اذان سن کر ہی، اذان سے پہلے آئے آپ اور جماعت میں کھڑے ہوئے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے بغیر نیت کے؟ آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، اس لیے کھڑے ہوئے آپ۔ تب نیت کا فائدہ کیا ہے؟ نیت تو ہمیشہ دل میں ہوتی ہے۔ نیت کا فائدہ ہے، نیت کے دو بنیادی فائدے ہیں۔ نیت کے ذریعے عبادت میں اور عادت میں تفریق ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ غسل کرتے ہیں، عادت ہے آپ کی روزانہ غسل کرنے کی، صاف صفائی کے لیے، خصوصاً گرمی کے موسم میں ایک انسان روزانہ غسل کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات دن میں ایک مرتبہ سے زیادہ غسل کر لیتا ہے پسینے کی وجہ سے۔ تو یہ غسل کیا ہے؟ عادت ہے، صفائی کے لیے، جسم کے اندر راحت پہنچانے کے لیے۔ اور ایک غسل ہے جو عبادت ہے، وہ کون سا غسل ہے؟ غسل جنابت، یہ عبادت ہے۔ دونوں غسل میں کوئی فرق ہے نیت کے علاوہ؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بندہ فجر کی نماز کے بعد
جنبی ہو گیا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے جنبی ہو گیا، اس کی روزانہ عادت ہے ظہر سے پہلے غسل کرتا ہے وہ، اور غسل کر کے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد جا کے کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حسب عادت اس دن بھی اس نے غسل کیا، غسل کرتے وقت وہ بھول چکا تھا، اسے یاد ہی نہیں تھا کہ میں جنبی ہوں، غسل کرتے وقت بالکل بھی دل میں خیال نہیں تھا کہ میں جنبی ہوں آج، اس وجہ سے میرے اوپر غسل واجب ہے۔ یاد کب آیا؟ غسل سے فارغ ہونے کے بعد واش روم سے باہر نکل گیا، تب دل کے اندر وہ خیال، اچھا آج تو میں ناپاک تھا، غسل کر کے تو فارغ ہو کے آ چکا ہے، کیا یہ غسل کافی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے؟ کافی نہیں ہے، اسے نیت کے ساتھ دوبارہ اسی طرح غسل کرنا پڑے گا۔ تو اس غسل میں اور اس غسل میں فرق کی چیز کیا ہے؟ صرف نیت اور کچھ نہیں۔ تو نیت کے ذریعے عبادت میں اور عادت میں تفریق ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے، ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی قسموں کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے رمضان کے 2 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ عاشورہ کے دن سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس نے بھی روزہ رکھا سب کے ساتھ عاشورے کا، اس کے دل کے اندر اگر نیت ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ روزے عاشورہ کے ہوں گے یا رمضان کے ہوں گے؟ رمضان کے ہوں گے، حالانکہ روزے کا طریقہ جو عاشورے کا ہے رمضان کا طریقہ بھی وہی ہے، کوئی فرق ہے طریقے میں؟ دونوں سیم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ فرق کس سے کریں گے؟ بس نیت سے، نیت کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس سے آپ فرق کر سکیں۔ آپ نے مسجد سے نکلنے کے بعد دیکھا کہ کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، 10-15 فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو لے جا کر ہوٹل میں کھانا کھلا دیا، عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ ایک بندے کے اوپر قسم کا کفارہ ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، قسم کھایا تھا اور قسم کو توڑ دیا اس نے، اب اس پر کفارہ واجب ہو گیا 10 مسکین کو کھانا کھلانے کا، اور یہ بھول چکا کہ میرے اوپر کفارہ ہے، ابھی ادا نہیں کیا ہے، 10 مسکین کو کھانا تو کھلا دیا لیکن کھانا کھلانے سے پہلے نیت نہیں تھی، بعد میں خیال آیا کہ میرے اوپر تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا تھا، بعد میں کہیں کسی کو شمار کر لیتا ہوں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ نیت سے اس عبادت کو انجام دینا ہے، اگر نیت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے نیت کا فائدہ۔ تو وضو سے پہلے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ کہنا، وضو سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے، اور یہی علماء کی ایک جماعت کا موقف ہے۔ حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ کہنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور بعض علماء نے اسے شرط تک کہا ہے، بلکہ رکن تک کہا ہے۔ تیسری چیز ہے جو واجب ہے وضو کے اندر، ناک میں اور منہ میں پانی داخل کرنا اور منہ اور ناک کی صفائی کرنا۔ یہ غور سے سنیں، ایک مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالنا اور منہ کے اندر پانی ڈالنا اور ناک اور منہ کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ کیسے ڈالیں گے پانی؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پانی لیتے ہیں اور 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، پھر پانی لیتے ہیں 3 مرتبہ ناک میں ڈالتے ہیں اور ناک کی صفائی کرتے ہیں۔ تو منہ کے لیے کلی کرنے کے لیے 3 مرتبہ اور ناک کی صفائی کے لیے 3 مرتبہ، کل کتنے مرتبہ پانی لیتے ہیں؟ 6 مرتبہ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔
یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں بعض حدیثیں وارد ہیں لیکن صحیح سند سے نہیں، اس کی سند ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعض علماء نے ان میں سے بعض احادیث کو حسن یا صحیح کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ حدیثیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، اور بہت سارے علماء نے ان احادیث کو ضعیف کہا ہے. اس کے بالمقابل صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں جو حدیث کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلو پانی لے کر منہ میں بھی ڈالے، ناک میں بھی ڈالے. ایک چلو پانی آپ لے، کچھ حصہ منہ میں ڈالے اور منہ کے اندر کی صفائی کرے، اور کچھ حصہ ناک کے اندر ڈالے اور بائیں ناک سے اس کی صفائی کر لے. اگر مزید ضرورت محسوس کرتے ہیں دوبارہ پانی لے، کچھ حصہ منہ میں ڈالے، کچھ حصہ ناک کے اندر، بائیں ناک سے اس کی، بائیں ہاتھ سے اس کی صفائی کر لے. تیسری مرتبہ بھی ضرورت محسوس کرتے ہو تو تیسری بار پانی لے اور اسی طرح صفائی کر لے. واضح، کلیئر ایک دم؟ 3 3 6 نہیں بلکہ دونوں کے لیے 3، اور ایک چلو پانی لے کر دونوں میں ڈالنا ہے، منہ میں بھی اور ناک میں بھی. اگر کسی کی عادت نہیں ہے تو پہلی مرتبہ اسے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. اگر کسی کی عادت بنی ہوئی ہے 3 مرتبہ 6 مرتبہ لینے کی، تو اس طرح کرنے میں اسے لگ سکتا ہے کہ صرف منہ کے اندر پانی گیا، ناک کے اندر گیا ہی نہیں، یا صرف ناک کے اندر گیا، منہ کے اندر گیا نہیں. 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ پھر وہ سیکھ جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، دونوں کے اندر اسی طریقے کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، باضابطہ باب قائم کیا ہے کہ ایک ہی چلو سے ناک کے لیے اور منہ کے لیے پانی لینا ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اپنی وضو کی اصلاح کر لے. چوتھی چیز ہے، پورے چہرے کو ایک مرتبہ دھلنا ضروری ہے. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کی چوہدی ہے جہاں سے بال اگتے ہیں وہ سر ہے، اور جہاں بال اگنا بند ہوتے ہیں وہاں سے نیچے کا حصہ چہرہ ہے. نیچے کا حصہ کہاں تک چہرہ ہے؟ ٹھڈی تک، جہاں پر داڑھی اگتے ہیں. یہ ہے لمبائی میں، اور چوڑائی میں دونوں کان کے درمیان کا حصہ. یہ پوری چوہدی اس کی ہے، سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک، داڑھی کے بال کے اگنے کی جگہ تک، اور 2 کانوں کے درمیان کا حصہ، اس کو چہرہ کہتے ہیں. اس چہرے کو ایک مرتبہ دھلنا فرض ہے. ضرورت محسوس کرتے ہیں دوسری مرتبہ دھلے، ضرورت محسوس کرتے ہیں تیسری مرتبہ دھلے. اللہ کے رسول سے 3 مرتبہ تک دھلنا ثابت ہے. 3 سے زیادہ جائز نہیں. 3 مرتبہ تک اچھی طرح اسے دھل لیا جانا چاہیے. اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی کسی کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ پانی برباد کر رہا ہے صرف. اگر صحیح سے اس نے توجہ سے دھلا ہوتا تو 3 مرتبہ کے بعد اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی. چہرہ دھلنے کے بعد ایک اور چیز فرض ہے. اگر کسی کی داڑھی گھڑی ہو تو داڑھی کا خلال کر لے تاکہ چمڑے تک پانی پہنچ جائے. چمڑے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، لہذا داڑھی کا خلال کر کے وہ چمڑے تک پانی کو پہنچا دے. تو یہ 5ویں چیز ہوئی، داڑھی کا خلال کرنا اور چمڑے تک پانی کو پہنچانا. 6ٹھی چیز ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھلنا. اسے کوہنی کہتے ہیں نا، یہ ہے کوہنی. یہ شامل رہے گا دھلنے میں یا نہیں رہے گا؟ یہ دھلنے میں شامل رہے گا، یہ دھلنے میں شامل رہے گا. یہ اگر خشک رہ گیا آپ کا وضو درست نہیں ہے. کہاں تک دھلنا ہے؟ بس یہ حصہ دھلا ہوا ہو. بعض لوگ مبالغہ کرتے ہوئے بغل تک دھوتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے.
بس یہ حصہ دھل جائے کافی ہے. یہاں سے کہاں تک دھلیں گے؟ یہاں تک یا یہاں تک؟ یہاں تک دھلنا ہے, یہاں تک نہیں. آپ کہیں گے کہ جب ہم نے وضو شروع کیا تھا پہلے تو یہاں تک دھل لیا تھا, تو وہ مستحب تھا, واجب نہیں تھا. اب یہ جو پورا ہاتھ دھلنا ہے یہ واجب ہے, یہ پورا ہاتھ دھلنا یہ واجب ہے. اس لیے جب چہرے کے بعد ہاتھ کو دھلیں گے تو صرف وہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک دھلیں گے. اس کے بعد پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا ہے. ہم نے کہا پورے سر کا, سر کے بعض حصے کا نہیں, یا ایک دو بال کا نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بڑی بخیلی کرتے ہیں سر کے مسح میں. اس سے زیادہ بخیلی کہیں نہیں کرتے, ہوٹل میں بھی نہیں. حد سے زیادہ سر کے مسح میں بخیلی کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ پریس, سر کو جو اچھی طریقے سے کنگھی کیا ہوا ہے نا, اس کا پریس گڑبڑ نہ ہو جائے, ایک دم بالکل لگے کہ ابھی کنگھی کر کے آیا ہے. اللہ کے بندے, آپ کے سر کی زینت سے کہیں زیادہ وضو یہ اہم ہے. آپ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, اس لیے پورے سر کا مسح کریں. کیسے؟ خود صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کا جو طریقہ بیان کیا اس طریقے سے. کیسے بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں بدأ بمقدم رأسہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا. بدأ بمقدم رأسہ, یہ ہے مقدم الرأس, سر کا اگلا حصہ. یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. ثم ذهب بهما الى قفاه, اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے کہاں تک؟ جہاں تک بال اگے ہوئے ہیں, گدی تک. اسے گدی کہتے ہیں جہاں تک بال ہوتے ہیں. اور پھر وہاں سے واپس لائے کہاں تک؟ جہاں سے شروعات کی تھی. اس طریقے سے پورے سر کا مسح ہوگا. اور اس کے بعد دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے. اسی پانی سے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاذنان من الراس, یہ دونوں کان سر میں شامل ہیں, یہ الگ کوئی عضو نہیں ہے. جس طرح ہاتھ الگ عضو تھا آپ نے الگ سے پانی لیا, سر الگ عضو تھا آپ نے الگ سے پانی لیا, کان الگ کوئی عضو نہیں ہے. الاذنان من الراس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کان سر میں شامل ہے, یعنی وضو کے اندر. لہذا ایک ہی مرتبہ پانی لے کر سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ کان کا بھی مسح اسی پانی سے کرنا ہے. کیسے کان کا مسح کرنا ہے؟ یہ شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں داخل کرے. اور اللہ رب العالمین نے کان کی بناوٹ اتنی بہترین کی ہے, اس کے اندر راستہ ہے مکمل. پورے راستے پر آپ اپنے اس شہادت کی انگلی کو لے کر جائیں, جہاں جہاں سے راستہ گزر رہا ہے اس طریقے سے پورے کان کے اندرونی حصے کو پانی پہنچائیں مسح کرتے ہوئے. اور اس انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسح کریں. اس طریقے سے اندر اور باہر دونوں جانب کا مسح ہو جائے گا. سر کا مسح فقط ایک مرتبہ کرنا ہے, 3 مرتبہ نہیں. 2 مرتبہ بھی جائز نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سر کا مسح 1 مرتبہ سے زیادہ ثابت نہیں ہے. دوسرے اعضاء 2 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں, 3 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں, 1 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں, جائز ہے. یہاں تک کہ ایک عضو کو آپ نے 3 مرتبہ دھلا, دوسرے کو 2 مرتبہ دھلا, تب بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے پیر کو 3 مرتبہ دھلا اور ہاتھ کو 2 مرتبہ دھلا, چل سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. چہرے کو صرف 1 مرتبہ دھلا, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سر کے مسح کو صرف 1 مرتبہ, 2 مرتبہ دھلنا جائے جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دونوں پیروں کو ٹخنے تک دھلنا ہے. ٹخنا کہتے ہیں کس کو ہے؟ دیکھیں گے ایک ہڈی ابری ہوئی ہے پیر کے نچلے حصے میں, جو ہڈی ابری ہوئی ہے نا اسے ٹخنا کہتے ہیں. یہ ٹخنا دھلنے میں شامل ہوگا, جیسے کہ ہم نے اسے کہا کوہنی کو کہ دھلنے میں شامل ہوگا, اسی طرح ٹخنا بھی دھلنے میں شامل ہوگا, اسے دھلنا ہے.
وہ حصہ دھل جائے، پورا پیر دھل لینے کے بعد اب یہ وضو مکمل ہوگا۔ یہیں پر اور دو اہم چیزیں ہیں جو واجب ہے وضو کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز پئی در پئی کرنا۔ وضو کے جتنے اعمال ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تمام اعمال کو کنٹینیو کرنا، پئی در پئی کرنا جس کو کہتے ہیں اردو میں، ہم انگریزی میں کہیں تو کنٹینیو کرنا۔ اگر کنٹینیو نہ ہو وضو درست نہیں ہے، آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو کرنا شروع کیا، چہرے تک دھلے تھے، ہاتھ دھلنے ہی جا رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی، وضو چھوڑ کر آ گئے اور آدھے گھنٹے تک بات کی دوست سے، اور پھر جا کے باقی حصے کو مکمل کر رہے ہیں، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، کنٹینیو نہیں رہا یہ، آپ نے بیچ میں فاصلہ دے دیا، یہ کنٹینیو نہیں رہا۔ وضو کر رہے تھے، فوراً آپ کو خیال آیا کہ جس دکان سے ابھی آیا ہوں نا وہاں پر پیسہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، آدھا وضو چھوڑ کے بھاگے دکان اور پھر باقی پیسہ لے کر آئے، اب آدھے وضو کو مکمل کر رہے ہیں، کنٹینیو رہا؟ نہیں رہا۔ تو کنٹینیو کرنا ضروری ہے۔ کنٹینیو کس کو کہیں گے؟ کتنا فاصلہ دے سکتے ہیں؟ اس کا ایک عمومی ضابطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عضو کو دھلا آپ نے، اس کے بعد والے عضو کو فوراً دھلے، اتنی تاخیر کر سکتے ہیں جس سے پہلا عضو خشک نہ ہو جائے۔ عام موسم میں پہلا عضو، جیسے اگر بارش کا موسم ہو تو 10-20 منٹ رکھ دے تب بھی خشک نہیں ہوتا، تو وہ معتبر نہیں ہے۔ عام حالات میں جتنی دیر میں ایک عضو خشک نہیں ہو جاتا، اتنی تاخیر اگر ہو جائے کسی کام کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے اور وہیں پر پانی ٹپکنے لگا، اور وضو چھوڑ کر آپ پانی کو درست کرنے لگے، اور پھر باقی آپ نے وضو کنٹینیو رکھا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ معمولی سا وقفہ آیا بیچ میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا فون کی گھنٹی بج رہی تھی، اب باہر آئے اور اس کو آپ نے کٹ کر دیا کہ بعد میں تو سے بات کریں گے ہم، یا فون اٹھا کر کہا کہ بعد میں بات کرنا، میں بھی مشغول ہوں، جائز ہے، اب جاری رکھ سکتے ہیں وضو کو، ایک کنٹینیو ہی ہے۔ تو یہ ہے ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ترتیب۔ جو ترتیب ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، اسی ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سب سے پہلے پیر دھلے اور اس کے بعد چہرہ، اس کے بعد سر کا مسح کرے، بعد میں ہاتھ دھلے، جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہے۔ اسی ترتیب سے دھلنا ضروری ہے جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ ہے وضو کے چند فرائض۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے وضو کرے تو اس کا وضو مانا جائے گا، اور اس طریقے سے وضو نہ کرے تو وضو درست نہیں ہے۔ خصوصی طور پر یہاں بھی وہی تنبیہ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو وضو میں جلد بازی کرتے ہوئے، اور یہ پیر کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے، جس کو عربی میں اعقاب کہتے ہیں، ٹخنے سے نیچے کا حصہ، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلد بازی کی وجہ سے ان کے خشک رہے، تو اللہ کے رسول نے سخت وعید سنائی اور کہا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ جو پیر کا چھوٹا سا حصہ خشک رہ گیا ہے یہ جہنم کا حصہ بننے والا۔ اب غور کریں کہ ایک بندہ وضو کرے اور اس کے باوجود اسے جہنم جانا پڑے، کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے وضو کرے تو اطمینان کے ساتھ، مکمل اعضاء بھیگ جانے چاہیے، ہر جگہ پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اس طریقے سے بندہ اگر وضو کرتا ہے مکمل طور پر، اور پھر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور اس نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، بالکل بھی دل میں شیطانی خیالات وسوسے نہیں آتے، تو اس کی عظیم فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ابو نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا سمعت خشخشتک فی الجنہ، اے بلال میں نے آپ کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی۔ آخر کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل ہو۔ کون سا عمل؟ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً جا کے میں وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ عمل اتنا مبارک ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری سنائی جنت کی۔ لہذا ہمیں اطمینان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اور ممکن ہو تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انسان اگر ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے، یہ بہت ہی بہترین عادت ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کو اسی طرح پایا، یہاں کے نہیں مدینے کے۔ بہت کم ایسا موقع ہوتا تھا کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ہوں اور نماز کا وقت ہو گیا تو انہیں وضو کی ضرورت پڑ جائے اور جا کے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت آیا، اقامت شروع ہوئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمیشہ وضو کی حالت میں ہے۔ عصر کے وقت درس شروع کیا مسجد نبوی کے اندر، عصر کے وقت وضو کر کے آئے ہیں وہ، مغرب کی اذان ہوئی، فوراً جیسے اقامت شروع ہوئی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر درس چالو ہو گیا، پھر عشاء کی اذان ہوئی، پھر جیسے اقامت شروع ہوئی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی جو عصر کا وضو ہے وہ عشاء کے وقت تک باقی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ آپ پائیں گے مسجد نبوی کے اندر، خصوصاً وہ طلبہ جو درس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں یا وہ مشائخ جو درس دیتے رہتے ہیں، وہ عصر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم بھی جب تک وہاں پہ موجود تھے اکثر و بیشتر عصر کے وضو سے ہی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اکثر و بیشتر۔ یہاں کے بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ آپ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا تو یقین ہے نا کہ ہم نے وضو کیا ہے۔ جیسے مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے وضو کیا، یقین ہے کہ ہم نے وضو کیا ہے۔ اب عشاء کی جب اذان ہوئی تو آپ کا وضو باقی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے؟ اگر یقین ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے تو دوبارہ وضو کریں۔ لیکن آپ کو صرف شک و شبہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ابھی تک باقی ہے یا نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے، کیونکہ وہ یقین تھا اور دوسرا شک ہے، تو شک کی بنا پر یقین ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ اگر کوئی وضو کرنا چاہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں وضو کرنا آسان ہے، لیکن مسجد نبوی میں وضو کرنے کے لیے گئے، اس کا مطلب کہ آپ کا 10 سے 15 منٹ برباد ہو جائے گا۔ لائن لمبی لگانی پڑے گی، مسجد سے باہر جانا پڑے گا، بھیڑ بڑھ جائے گی، واپس آ کر جگہ مل جائے مشکل ہے۔ اس لیے کوشش رہتی ہے ہر ایک کی کہ ایک مرتبہ داخل ہو گئے اور وضو کی ضرورت نہ پڑے، وضو کر کے داخل ہو گئے۔ تو المہم ایک انسان کو چاہیے کہ اکثر و بیشتر اوقات وضو کی حالت میں رہے۔ یہ اس کے لیے بہت ہی اچھی عادت ہے کہ ایک انسان وضو کی حالت میں رہے، اور کبھی اگر وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے پر، مسنون طریقے پر ہمیں غسل اور وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دین کے بنیادی مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس جو ہوگا وہ تیمم کا طریقہ اور تیمم کب کب کیا جائے گا، اور پھر وضو اور تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد وضو، غسل اور تیمم کے بعد خاص مسائل جو لوگوں کی طرف سے اکثر و بیشتر سوال کی صورت میں آتے رہتے ہیں،
ہم نے بہت سارے سوالوں کو جمع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ان سوالوں کا بھی آپ کے سامنے جواب دینے کی اگلے درس میں کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دروس کو ہمارے لیے مفید اور بابرکت بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔